وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز اور محترم، ایکو بند کر دیں۔ انتہائی معزز اور محترم ذی قدر علماء کرام اور جمعیت اشاعت توحید و سنت کے غیور دوستو، آج کی یہ کانفرنس جمعیت اشاعت توحید و سنت بلوال کے زیر انتظام ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے قائدین تشریف فرما ہیں، امیر پنجاب اور ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ مولانا ولی اللہ جاجروی صاحب اور نائب امیر واعظ بالقرآن جانشین امامی انقلاب حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب، سلطان المناظرین حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب اور محقق اہل سنت حضرت مولانا عثمان صاحب ہرنولی، یہ سب حضرات تشریف فرما ہیں جن کے بیانات ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ ان کے بیانات سن کر کے اپنے ایمان تازہ فرمائیں گے۔ میں ایک بات ہی کروں گا اور چند منٹوں میں وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اصول فقہ کی ہر کتاب کے پہلے ورقے پر یہ الفاظ تحریر ہے، یہ قانون تحریر ہے۔ اصول الشریعت اربعۃ، شرعی اصول وہ صرف 4 ہیں جن سے شریعت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سمجھنے کے لیے کتنے اصول ہیں بھائی؟ بولیے بولیے، 4۔ یہ بات اگر آپ نے ذہن نشین کر لی اور پلے باندھ لی اور اسے اپنے ذہنوں میں سمجھ کر کے محفوظ کر لیا، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی گمراہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ شرعی اصول کتنے؟ بلند آواز سے۔ پہلا اصول کتاب اللہ۔ کیا؟ کتاب اللہ، تفصیل نہیں۔ تفصیل پھر کبھی موقع ملا تو پھر میں کروں گا۔ سب سے پہلے ہم مسئلہ دیکھیں گے کتاب اللہ میں، اس کے بعد اگر کتاب اللہ سے نہیں ملا، سنت و رسول اللہ، دوسرا نمبر کتاب اللہ کے بعد بولیے بولیے بولیے، حدیث رسول اللہ نہیں، کیا لفظ بولا؟ سنت۔ اگرچہ سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔
لیکن لفظ بولا گیا ہے سنت رسول اللہ کا. اگر مسئلہ سنت رسول اللہ سے بھی واضح نہیں ہوا، اب اس کے بعد ہوگا اجماع امت. سنت رسول اللہ کے بعد کیا ہوگا؟ جس پہ امت مسلمہ کا اور سب سے پہلے جس بات پہ پیارے پیغمبر امام کائنات کے صحابہ کا اتفاق ہو جائے، اجماع امت. اس کا کتنا نمبر ہے بھائی؟ پہلا کس کا؟ یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. اور یہ تمہیں میں بالکل پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ اصول تمہیں سمجھائیں گے بھی اشاعت التوحید والے، اور ان اصولوں کے مطابق اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنا عمل وہ صرف اور صرف اشاعت التوحید و سنہ والے رکھیں گے. پہلا نمبر کتاب اللہ کا، دوسرا نمبر سنت، تیسرا نمبر اجماع. اگر جت لوگوں کو، عام دوستوں کو جو پڑھے لکھے نہیں، انہیں اجماع کا لفظ یاد نہ رہے تو اپنی زبان میں یوں سمجھ لیجیے، جس پہ پیارے پیغمبر کے صحابہ اتفاق کر جائیں، جس پہ تابعین اتفاق کر جائیں، جس پہ ائمہ مجتہدین اتفاق کر جائیں، اجماع امت. آگے پھر اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں، اس میں بھی میں بات نہیں کرنا چاہتا. اگر ان تینوں سے بھی مسئلہ کلیئر نہیں ہوا تو پھر یہ تینوں باتیں پہلے. چوتھا نمبر ہے مجتہد کا اجتہاد. کس کا؟ بولو بولو. مجتہد کا، ہر ایک کا نہیں. جو مولوی صاحب فتویٰ دے دیں اسی پہ عمل ہوگا، نہیں. یہی تو فرقہ واریت کی بنیاد ہے. ہر ایک کی بات نہیں چلے گی. 4 امام ہیں، 4 امام جنہوں نے باقاعدہ دین اسلام کو مدون کیا. 5ویں کوئی ہستی نہیں ہے، اور وہ 4 ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1، امام شافعی 2، امام مالک 3، امام احمد بن حنبل. کتنے ہو گئے؟ میں اب اس میں بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ ان میں سے پہلا نمبر کس کا ہے، نہیں، میں تفصیل نہیں کرنا چاہ رہا. یہ 4 ہیں. حنفیوں کے لیے امام ابو حنیفہ، شافعیوں کے لیے امام شافعی، مالکیوں کے لیے امام مالک، حنبلیوں کے لیے امام احمد بن حنبل. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ 4 ہی دلیلیں ہیں، 5ویں کوئی دلیل نہیں. اب آئیے ذرا واپس ہٹیے. پہلا نمبر دلیل میں کس کا؟ اونچی آواز سے. عقیدہ کے معاملہ میں. بس یہ بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اب یہ تفصیل نہیں ہو سکتی. عقیدہ کے معاملہ میں وہ آیت پیش ہوگی جو قطعی الدلالت ہو. کیا ہو؟ جس کا معنی، مفہوم، مطلب 1 دونی 2 دونی 4 کی طرح ہو. جس کا مفہوم اور مطلب ہر پڑھے لکھے کو، ہر سمجھدار کو، ہر ان پڑھ کو سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالت. پہلا نمبر عقیدے کے معاملے میں قطعی الدلالت آیت کا ہوگا. دوسرا نمبر ہوگا سنت متواترہ کا. کس کا نمبر ہوگا؟ پہلا نمبر دلائل میں کس کا ہوگا؟
حدیث معاذ میں بھی یہی ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے۔ اب آئیے عقیدہ کے معاملے میں بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا، یہ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، اشاعت توحید والے یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اختلاف بن گیا۔ اور پتہ تو تب نہ چلے جب ایک مولوی بھی قرآن پڑھے، دوسرے مولوی صاحب بھی قرآن پڑھے، اور پھر تو مغالطہ ہو۔ یار اتنی سمجھ نہیں آتی، ایک آدمی قرآن پڑھ کے عقیدہ ثابت کرتا ہے، دوسرا بزرگوں کی خاص سنا کر کے ثابت کرتا ہے، دونوں میں فرق نہیں سمجھ آیا؟ چپ کر گئے ہو یار، یہ بات بھی کوئی سمجھانے کی ہے؟ یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ قرآن کا پہلا نمبر ہے، ہمارے اکابرین کی داڑیاں سفید ہو گئی، دنیا سے کئی اکابرین چلے گئے، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آئیے ذرا عقیدے کے معاملے میں قرآن کی ایک آیت سنیے۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ لفظ یوم القیامہ کا بولا، یوم الجمعہ نہیں بولا، یوم الخمیس نہیں بولا، یوم السبت کا لفظ نہیں بولا۔ کہا اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسو کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا ایسو کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک بھی جواب دے سکتے۔ یہ مسئلہ قرآن کا ہے یا ہمارا ہے؟ پہلی دلیل کہاں سے؟ بولو بولو۔ سب سے بڑا گمراہ اضلو، اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ یہ مت کہیے کہ اشاعت توحید و سنت والے فتوے لگاتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، ہم فتوے لگاتے نہیں، ہم سناتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، پڑھیے 26واں پارہ پڑھیے، پہلا رکوع پہلا سبا پڑھیے، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسو کو پکارتا ہے جو اسے جواب نہیں دے سکتے، نہ دیتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کس لیے نہیں دیں گے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ۔ بولیے بولیے، مت کہیے یہ بتوں والی آیات ہے، مت یہ بات کہیے۔ غافلون کا لفظ بہت نورائی ہے، اس کا مطلب ہے جن انبیاء کو، جن اولیاء کو، جن فوت شدہ بزرگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں جواب نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ انہیں تمہارے پکارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن نے عقیدہ کیا دیا کہ ہر وقت ہر کسی کی سننے والا کون ہے؟ اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، اگر میں یہاں کھڑا ہو کر کے ساری رات قرآن کی یاد پڑھوں تو ختم نہیں ہوگی۔ جی اتنی آیات ہے، جب یہ مسئلہ آئے گا، عقیدے والا مسئلہ آئے گا، ہم تو قرآن یوں پڑھتے ہیں پھر جیسے شبینہ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی بھی قرآن کی آیت پڑھے جس میں یہ ہو کہ سنتے ہیں، جواب جان بوجھ کر کے نہیں دیتے، یا وہ جواب دیتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ تمہاری سنتے بھی نہیں، جواب دیتے بھی نہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو عقیدے میں پہلا نمبر کس کا ہے بھائی؟ بولیے بولیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہر کسی کی ہر وقت ہر حال میں سننے والا کون ہے؟ ابتدا میں نے کر دی، تفصیل پھر کبھی ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔